دیکھو آج اپنے مخلوق کی طاقت کو پہچانا، اس سے ہم ڈرتے ہیں۔ خدا کی قسم آج اللہ کی طاقت کو ہم نے نہیں پہچانا، اللہ کی طاقت کو نہیں مانا، اس لیے اللہ کے احکامات کو ماننا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ جماعت کا تو یقین ہے، بندوق کا یقین نہیں ہے بچے کو۔ اللہ کے عذاب کا تو یقین ہمیں نہیں ہے، دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑا یقین۔ تو میں عرض کروں گا کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اپنے دل کے اندر اللہ کی عظمت کو بٹھائیں، اللہ کی بڑائی کو بیان کریں۔ جتنا بھی کر لیں گے، قرآن نے یہ کہا وما قدر اللہ حق قدرہ، عجیب کی بات ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ، اے لوگوں تم نے اللہ کی وہ قدر نہ پہچانی جو اللہ جس کا حقدار۔ میرے نبی نے ہمیشہ اللہ کی بڑائی بیان کی، سارے انبیاء نے جو بڑائی بیان کی ہے، سنیے میرے نبی نے خود سب سے زیادہ بڑائی بیان کی، اس کے باوجود میرے نبی نے کہا اے اللہ میں نے آپ کی بڑائی کا حق ادا کیا۔ پھر قیامت کے دن اللہ جل شانہ کے عرش کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ رہے ہو جائیں گے، سجدہ کریں گے۔ اس کے بعد اللہ کا نبی اللہ فرمائیں گے ارفع راسک، ارفع راسک، اے نبی اپنے سر کو اٹھائیے، آپ سجدہ کرنے کا تو وقت نہیں ہے، سجدہ کرنے کا زمانہ تو دنیا کے اندر تھا۔ اس کے بعد میرا نبی کہتے ہیں میں اللہ کی وہ بڑائی بیان کروں گا، اللہ کی وہ تعریف بیان کروں گا جو دنیا میں بھی میں نے بھی نہیں۔ پھر نبی دعا کریں گے یہ اللہ حساب کتاب سے شروع کرتے، امت بہت پریشان، یہ اللہ حساب کتاب شروع کرتے، امت بہت پریشان۔ تو میں یاد کروں گا کہ اللہ کی طرف عظمت بڑائی آئے گی تو اللہ کے سارے احکامات کو ماننا آسان ہو جائے۔ مولانا عیسیٰ فرماتے تھے ایک آدمی دیہاتی آدمی ہے، کھیت میں کام کرنے والا، کھیت میں کام کرنے والا، گرمی کا دن ہے، پسینہ ہی پسینہ ہو رہا ہے، اس کو کوئی یہ کہتا ہے کہ چلو مسجد میں پنکھا لگا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی ہے، ٹھنڈا پانی پلائیں گے، پنکھے کے نیچے بٹھائیں گے، وہ دیہاتی آدمی کے سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے میں نے کھیتی باڑی کا کیا ہوگا، مجھے تو ہل چلا رہا ہوں، ہل نہیں چلے گا تو کھیتی باڑی کیسے، میری آمدنی کیسے ہوگی؟ وہ یہ کہتا ہے، اس کو یقین نہیں ہے کہ مسجد میں جا کر ٹھنڈا پانی اور پنکھے کے نیچے بیٹھنا اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا، اور اس کو ہل چلانا پسینے کے اندر یہ سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ ہل چلانے کی اس کو معلوم ہے کہ میں ہل چلاؤں گا تو یہاں سے کھیتی نکلے گی، مسئلے حل ہو گئے، مسجد میں جا کے کیا کروں گا، کیا حل ہوگا؟ ایک آدمی مولانا عیسیٰ بیان فرما رہے تھے نماز کے اوپر، کس کے اوپر؟ نماز کے اوپر۔ بعد میں ایک آدمی نے کہا حضرت آپ اتنا کہتے ہیں نماز پڑھو یہ کرو، نماز سے کیا ملے گا؟ نماز سے کیا ملے گا؟ ہم کوئی دکان پہ بیٹھے گا، کوئی یہ کرے گا، یہ تو ملے گا، نماز میں کیا ملتا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ نماز میں کیا ہوتا ہے؟ بچے کا کبھی ہاتھ باندھتے ہیں، کبھی رکوع، کبھی سجدہ۔ فرمایا کہ یہ چوراہے کا پولیس والا کیا کرتا ہے؟ کبھی یوں کرتا ہے، کبھی یوں کرتا ہے، کبھی یوں۔ اس کو یقین ہے ہاتھ اوپر نیچے کرنے سے کیا ہوگا؟ مجھے روٹی ملے گی، مجھے پیسے ملیں گے، میرا مسئلہ ہو جائے گا۔ مگر مسلمان کو یقین نہیں ہے کہ میں نماز پڑھوں گا اللہ کے سامنے میرے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یقین ہے اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ زمین پہ بارش نہیں برسانی، اللہ کا فیصلہ ہو، مگر چند لوگ کیا کرتے ہیں؟ صلاۃ الاستسقاء پڑھتے ہیں۔ صلاۃ الاستسقاء کیا ہے؟ استسقاء کہتے ہیں پانی بارش مانگنے کی نماز، کبھی پڑھی ہے نا آپ لوگوں نے بھی؟ استسقاء نماز سنت ہے، یہ مستحب ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ لوگ جاتے ہیں جنگل میں، نماز پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں نے تو فیصلہ کر لیا تھا ان کے اوپر بارش نہیں برساؤں گا، مگر انہوں نے نماز پڑھی ہے، میں اب ان کے اوپر بارش برساؤں گا۔
یہ کون سی نماز ہے؟ مولانا صاحب فرماتے تھے یہ نفل اور سنت نماز میں اتنی طاقت ہے کہ آسمان پہ ہلچل ہو جاتی ہے اور اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں بارش برسا دو. جو فرض اور واجب نمازوں کا اہتمام کرے گا وہ اللہ کے خزانوں سے کتنا پائے. نہیں سمجھ رہے. نفل نماز کے اندر اتنی طاقت تو فرض نماز کے اندر کتنی طاقت ہو. نماز کلمہ بنا لے, نماز بنا لے, دنیا کے ساری چیزیں آپ کے قدموں میں آ جائیں. اس کے لیے کہا جاتا ہے لوگوں کے پاس جانا ہے, محنتیں کرنی. یہی بات انبیاء علیہ السلام بیان کرتے ہیں. اب ہم کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا, آئے گا کوئی نبی. اب یہ بات مجھے اور آپ کو کرنی ہے, یہ بات مجھے اور آپ کو کرنی ہے. لوگوں کے پاس جا جا کر منتیں خوشامدیں کرنی ہے, ان سب کو سمجھانا ہے دیکھو اللہ کو مانو, اللہ کی مانو, اور اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا کون سا راستہ ہے؟ نماز. نماز پڑھو گے اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھاؤ گے, دعا مانگو گے, ہاتھ منہ پر جائے گا نہیں دعا, اور اللہ مسئلہ حل کر دے. ایک جگہ مولانا فرمانے لگے, مولانا پر صاحب ہم تبلیغ سے یہ چاہتے ہیں, تبلیغ سے ہم کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ ہاتھ اٹھائے اور منہ پہ پھیرنے سے پہلے جو کچھ مانگے ہے اللہ سب کچھ دے. اللہ سے اتنا تعلق پیدا ہو جائے, اور یہ تعلق پیدا ہوگا دعوت سے, عبادت سے, دعوت سے پیدا ہوگا. صحابہ کے یہی تھا کہ ہاتھ اٹھاتے تھے, منہ پہ جانے سے, منہ پہ پھیرنے سے پہلے اللہ ان کی دعا کو قبول کر لیتے تھے. پانی نہیں ہے زمین پہ, خشک ہے بالکل, مصلی بچھاؤ, نماز پڑھی, کھودو, تھوڑا سا کھودو, پانی نکل, سارے مسئلے نماز سے حل کروا لیے. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. قرآن کی عجیب آیت ہے. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اے نبی جی وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور آپ بھی نماز پڑھیے. کیا ہوگا؟ نحن نرزقک, ہم تم کو روزی عطا فرمائیں گے, ہم تم سے روزی کموانا نہیں چاہتے. نماز پڑھو گے, نماز کی برکت سے کیا ہوگا؟ ہم تم کو روزی دیں گے. ہمیں یقین ہے نماز سے روزی ملے گی. قرآن کی آیت بالکل سمجھی. تو بھائیوں, یہ کلمہ اور نماز کو لے کر پوری دنیا کے اندر جانا ہے. قرآن کہتے ہیں کہاں تک جانا ہے. قرآن میں 3 قسم کی آیتیں, ذرا توجہ کرو, 3 قسم کی آیتیں ہیں قرآن کے اندر. ایک تو قرآن کی آیت یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ, اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ, جہنم کی آگ سے جلائی جائے گی, لوگوں سے اور پتھروں سے جلائی جائے گی. لکڑی سے نہیں ہے, لکڑی میں تو طاقت کمزور ہے, پتھر کی آگ بڑی بہت سخت ہے. اپنے آپ کو جہنم سے بچانا یہ بھی فرض ہے, اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کے بھی ضروری ہے. اپنے بال بچوں کو, اپنے گھر والوں کو بالکل قرآن کی واضح آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. پھر اللہ نے یہ کہا ہے امت محمدیہ, تمہارے ذمے سے اپنا گھر, اپنا آپ کا معاملہ نہیں ہے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اپنے رشتہ داروں کو بھی جہنم سے بچانا تمہاری ذمہ داری. خالہ جان کو, ماموں کو, اور پھپھو کو, اور پھپھا کو, اور نانی کو, نانا کو, یہ سارے جو رشتہ دار ہیں ان سب کی منتیں خوشامدیں کرنا وہ تمہارے اوپر لازم ہے. ان سب کو بھی, ان سب کے لیے بھی کیا کرنا ہے؟ جنت کے لیے کوشش کرنا ہے, جہنم سے بچانا. ان کے پاؤں پکڑ پکڑ کے منتیں کرنا.
اور کہے کہ دیکھو ابا جان جنت و جہنم ہے، دیکھو اللہ کی عبادت کر لو ورنہ جہنم میں جائیں گے، جہنم تو بہت بری جگہ ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، جہنمی لوگ جہنم میں جا کر کہیں گے کاش کے ایک دفعہ تو ہم کلمہ پڑھ لیتے، کبھی نہ کبھی تو جہنم سے نکل آتے۔ 1,00,000 کے مجمع کے اندر ایک جہنمی آدمی کو بٹھایا جاوے اور وہ صرف سانس لے، صرف سانس لے، میرے نبی نے کہا کہ وہ 1,00,000 کا مجمع مر جائے، اتنی بدبو ہوگی اس آدمی کے اندر، کتنی بدبو ہوگی اس آدمی کے اندر، کتنی بدبو ہوگی۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، دنیا کے جتنے ذرات ہیں سارے ذرات کو اگر کوئی گن سکتا ہے گن لے، مگر جہنم میں ایک آدمی چلا گیا پھر وہ ذرات کی گنتی تو ختم ہو گئی، اس کی اوپر کی آگ جہنم کی ختم نہیں ہوگی۔ ملتیں خوشامدیں لوگوں کی۔ اور تیسری آیت قرآن نے نازل کی لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، کہ جہاں پر آدمی پیدا ہوا ہے وہاں کے لوگوں کو، وَمَنْ حَوْلَهَا، مشرق مغرب شمال جنوب جہاں تک وہ جا سکتا ہے وہاں تک لوگوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش ہے۔ ایک آدمی کراچی میں پیدا ہوا، اب مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب کی انتہا تک جتنی آبادی ہے وہاں تک اس کی کوشش، اس کی منتیں خدامتیں، جہاں تک جاتا ہے وہاں تک جائے، آگے لوگوں کو بھی بھیجے، پھر اس کے آگے لوگوں کو بھی بھیجے، پھر کیا ہوگا پوری دنیا کے اندر اس کی ترتیب بن جائے۔ آج کل تو دنیا سمٹ کے چھوٹی سی، ایک موبائل کے اندر پوری دنیا آ جاتی ہے۔ دنیا میں کس ملک میں کیا حال ہے ہم سب اس کے لیے فکر مند ہوتے ہیں۔ اللہ سب کے لیے آسان کرے۔ کیا خیال ہے کریں گے انشاءاللہ؟ کہاں کی فکر کریں گے؟ پوری دنیا کی فکر کریں گے۔ اس کے لیے کراچی کے اندر ایک اجتماع ہوگا، کب ہوگا بھائی؟ آئندہ جمعرات 25 تاریخ ہے انشاءاللہ۔ آئندہ جمعرات کو یہاں میں شب جمعہ نہیں ہوگا، بلکہ ہم سب کہاں ہوں گے آئندہ جمعرات کو؟ وڈال کہاں ہے؟ ورنگل ڈالنا اور اس طرف سے جائیں گے تو اورنگل ڈال لگے گا، پیچھے سے جائیں گے تو مغربی لگے گا، دونوں باتیں سمجھو۔ تو وہاں پر اجتماع ہوگا۔ اجتماع کیوں ہوتا ہے؟ اجتماع اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر سے مایوسی ختم ہو جائے۔ اب آپ باہر، یہاں پہ تو کوئی ماحول ہے نا، باہر نکلیں گے کوئی آدمی دین کا نظر نہیں آتا، آپ کہتے ہیں یار یہ تبلیغ والے تو ایسے ہی کہتے رہتے ہیں۔ گھر کے اندر جائیں گے وہاں پہ بھی دینی ماحول نہیں نظر آتا، آدمی مایوس ہونے لگتا ہے۔ وہاں پہ 3 دن آدمی رہتا ہے، صبح بھی شام کو بھی اللہ کی بڑائی عظمت کی بات سنتا ہے، اور رات کو بھی سنتے سنتے کہتے کہتے سوتا ہے۔ دوسرے دن بھی وہ اٹھتا ہے، لوگوں کی آزائی کو دیکھتا ہے، اس کی دل کے اندر بات آتی ہے، اللہ ڈالتے ہیں کہ انشاءاللہ دنیا کے اندر دین پھیل سکتا ہے۔ اس زمانے کے اندر ایسے لوگ ہیں، اس زمانے کے اندر بھی ایسے لوگ قربانی دے رہے ہیں، تو دنیا کے اندر دین آئے گا۔ آدمی کے اندر سے مایوسی ختم ہوتی ہے، حق کے قبول کرنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ آدمی کہتا ہے میں بھی کر سکتا ہوں۔ کیا تم سال کی جماعت میں گئے تھے، تم کرتے کیا ہو؟ میں تو نوکری کرتا ہوں۔ یعنی نوکری کرتا ہے جا سکتا ہے، میرا تو کاروبار ہے، بھی کیوں نہیں جا سکتا؟ ایک ساتھی ملا اسے 7 مہینے میں گئے تھے، ان سے پوچھا کون سا سفر ہے؟ کہنے لگا 16واں سفر ہے، 16 مرتبہ میں 7 مہینے سال میں، اور کم و بیش اوقات میں 16 مرتبہ جا چکا ہوں۔ آدمی کہتے ہیں 16 مرتبہ یہ جا چکا ہے، میں کیوں نہیں جا سکتا؟ ایک بزرگ تھے، آپ سب نے نام تو سنا ہوگا، بھائی واسم منظور صاحب۔ کس نے دیکھا تھا ان کو؟ بہت سے لوگ۔ واسم منظور صاحب فرماتے تھے کہ جوانوں، جب تک
وہ جو بال کالے ہیں کم از کم 2-3 سفر تو کر لو. جب بال سفید ہونے لگتے ہیں نا پھر آدمی کا گھٹنوں میں درد، بالوں میں درد، پھر جانا آنا مشکل ہو جاتا ہے. جاتا ہے مگر مشکل ہو جاتا ہے. پھر 60-65 سال کا ہو گیا پھر راوڑ والے بھی کہتے ہیں اب مت جاؤ. اب یہاں پہ شام کو کبھی آئے کتنے لوگ آتے ہیں جن کی عمر 65 سال ہو گئی، یہ بزرگ لوگ اس کا شناختی کاٹ لیتے ہیں. اب تمہاری عمر 65 سال کی ہو گئی، اب تم 7 مہینے میں نہیں جا سکتے. ہاں ہوتا ہے کہ کسی کو معلوم نہیں یہ بات نہیں معلوم. ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، ابھی ہم لگا سکتے ہیں چھلانگیں، ابھی لگا سکتے ہیں ہم. ایک تو فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، ایک دوسرے سے مقابلہ کرے. وہ 7 مہینے میں جا سکتا ہے، میں کیوں نہیں جا سکتا؟ جو ہمت کرے گا اللہ اس کو بآور فرمائیں گے، قبول فرمائیں گے. السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش کرنا بندے کے ذمہ ہے، پورا کرنا کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ. بندہ کوشش کر لے، اللہ اس کو کیا کر لے؟ بندے نے نیت کر لی، بندے نے قبول کروا لیا اپنے آپ کو. کہتے ہیں جبرائیل امین بھی روکنے کے لیے آنا ہے، نہیں روکا، اللہ نے قبول کر لیا. ایک آدمی سے کسی نے پوچھا یا جب بھی تقاضا چلتا ہے تم چلے جاتے ہو، کیا کیا تم نے؟ کیا لگا ایک دفعہ میں اپنے گھر کی چھت پہ چلا گیا. کہاں چلا گیا؟ چھت پہ چلا گیا. بھائی کیوں؟ کہنے لگے کہ میں نے کہا اے اللہ فلاں 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 آدمی وہ جب بھی تقاضا چلتا ہے وہ چلا جاتا ہے. اللہ تیری اس سے کوئی دوستی نہیں ہے، میرے ساتھ تیری کوئی دشمنی نہیں ہے، اللہ تو مجھے کیوں نہیں قبول کرتا؟ کہنے لگے یہ گلاس ہے نا گلاس، میں اتنا رویا کہ گلاس بھر جاتا. پھر وہ دن اور آج کا دن جب بھی کوئی تقاضا چلتا ہے میں کہتا ہوں میں تیار ہوں اور میں چلا جاتا. ایک دفعہ اللہ کے سامنے رو کر اپنے آپ کو قبول کروا لے، ہمیشہ کے لیے راستہ کھل جائے. پھر نکلنا ایسا ہوگا جیسے کہ پھولوں پہ چلنا، ورنہ نکلنا ایسا ہوگا جیسے کہ کانٹوں پہ چلنا. تعلیم 20 منٹ کی بجائے 21 منٹ ہو گئی تو امیر صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ سمجھتے نہیں اتنی تعلیم لمبی. نئے ساتھی بیٹھتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں. نئے ساتھیوں کی پریشانی نہیں، اپنی پریشانی ہوتی ہے. غلط کیا اللہ سے ہوگا. اللہ صحابہ کے ساتھ تیری کوئی دوستی نہیں اور ہمارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں. اللہ تو نے ان کو قبول کیا، اللہ تو ہم کو بھی قبول کر لی. اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قرآن کی ایک آیت اور حدیث کی ایک حدیث بڑی تسلی دلاتی ہے. قرآن کی آیت ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، کون سا نبی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ آپ کا دین حق سارے باطل ادیان کے اوپر غالب آ جائے. اللہ ایسا کر کے رہے اور انشاءاللہ اللہ تو ہمارے زمانے میں کروا دے. اور ایک حدیث میں فرمایا گیا لا تبکی یا فاطمہ فإن اللہ بعث علی عمل. اے فاطمہ اور امت، اللہ نے تیرے باپ کو ایسا دین دے کر بھیجا ہے لا یبقی علی وجہ الارض، زمین پر کوئی باقی نہیں رہے گا، کوئی کچا مکان، کوئی پکا مکان، کوئی دیہات کا مکان، کوئی شہر کا مکان، مگر اس کے اندر دین اسلام داخل ہو کے رہے گا. بِالْعِزِّ عَزِیزٍ اور بِالذِّلِّ ذَلِیلٍ. دین کو اپنانے والے کو اللہ عزت سے نوازیں گے اور دین کو چھوڑنے والے کو اللہ ذلیل کر دیں گے. وَيَبْلُغُ هَذَا الْأَمْرُ اور دین وہاں تک پہنچے گا جہاں تک چاند و سورج پہنچتا ہے. یہ نبی کی پیشن گوئی حدیث میں اور اللہ کا وعدہ قرآن میں. اللہ اپنا وعدہ پورا کریں گے اور نبی کی پیشن گوئی پوری ہوگی. بس دعا کرے اللہ ہمارے زمانے میں کر، ہوگا تو صحیح، ہوگا تو صحیح. اللہ ہمارے زمانے میں کر. لوگوں نے بڑی قربانیاں دی، آپ کو اندازہ نہیں ہے، بہت قربانیاں دی. ایک صحابی کی مزار، ایک صحابی کی قبر کے پاس ایک پاکستانی بلکہ کراچی کے ایک آدمی کی قبر بنی ہوئی. اس پہ لکھا ہوا ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ صحابی رسول اپنے گھر کو چھوڑ کے آئے تھے اسی مقصد کے لیے
یہ آدمی پاکستان کراچی سے اپنے گھر کو چھوڑ کے قربانی تو بہت ہوگی، بس انشاءاللہ ایک وقت آئے گا۔ حضرت فرماتے تھے ایک جھاڑو چلے گیا اور ایک جھاڑو آدمی گھر سے باہر کیا، گھر کے اندر بکریوں نے کیا کر لیا، چالا کاٹ لیا، وہ آدمی آتا ہے ایک جھاڑو لیتا ہے، سارے سالوں ساری دنیا کے اندر باطل پھیل گیا ہے، ایک حق کی جھاڑو چلے گی، سارا باطل دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ کہو انشاءاللہ۔ اس کے لیے تھوڑا سا زور لگانا پڑے، لوگوں نے تو بہت زور لگا دیا، اب میرا اور آپ کا وقت ہے، میرا اور آپ کا وقت ہے، زور لگائے، کراچی کے اجتماع کو عنوان بنائے، ایک ہفتہ ہم درخواست کریں گے اپنے اپنے مسجدوں میں جا کر بستر ڈال کے، ایک ہفتہ اپنے گھر مسجد کے اندر جا کے پڑھ جائے، ہم ہر آدمی کی منتیں خوشامدیں کریں گے، چلے 4 مہینے کے لیے تیار کریں گے اور سب کو لے کر اجتماع کا جائیں گے، بڑوں کی بات سنوائیں گے اور پھر وہاں سے 4 مہینے کی وہ چلے کی جماعتوں کا نکلوائیں گے، کہیں انشاءاللہ۔ کون ایسا کریں گے بھائی؟ ذرا جم کے بیٹھے رہے بھائی، یہ